رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمسلمين. صلوات برادران ایمانی اور دوستان سرکار سید الشہداء اور وابستگان در اہل بیت علیہ السلام قرآن حکیم کی جس آیت کو مجلسی روایت کے تحت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت بفیض مجالس آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سماعت فرمائی ہو، اور جن اذہان کو آشنائی نہیں ہے میں ان کے لیے ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ ہم قرآن میں سے یا قرآن کے نام پر اب یہاں علماء نے ترجمے کیے ہیں کہ ہم قرآن کے نام پر اور قرآن بنا کے اسی کو نازل کرتے ہیں جو عالمین کے لیے شفا بھی ہے اور عالمین کے لیے اور فرمائیے گا میں یہیں سے اپنی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہم در آل محمد سے بے شک متمسک ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن سے اس طرح وابستہ نہیں ہے جو وابستہ رہنے کا ہے۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض کرنا ہو، میری فکر کی تصحیح کرنی ہو، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ مجھے اور میری بات کی اصلاح کر دے، مگر یقین کیجئے کہ آج قرآن مجید اللہ کی عظیم ترین کتاب ہونے کے باوجود ہمارے یہاں طاقوں کی زینت جو ہے تلاوت کی زینت ہے، جبکہ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن بنیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن موعظہ ہے، اور یہ اتنی ساری صفتیں اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید کی کہ دیکھو جیسا مقام آئے قرآن ایسا ہی تمہیں محسوس دے گا۔ جب حق و باطل میں جنگ ہو تو یہ قرآن فرقان ہے، جب اذہان الجھ رہے ہو تو یہ تبیان ہے، جب دلوں پہ زنگ ہو تو یہ نور ہے، توجہ رکھیے گا، اور جب آپ کو دنیا میں کہیں علاج نہ مل سکے تو یہ قرآن شفا ہے، اور ایسی شفا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں اور آپ کو یہ بتاتا رہوں کہ قرآن شفا ہے، اور ایسی شفا ہے کہ ہم نے دو ہی چیز کائنات میں شفا دیکھی ہے، اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے تناظر میں یہ بات کہتا چلوں کہ مجھے دنیا میں دو چیزیں ملی ہیں کہ جہاں ہر مرض کی دوا بن کے جو کام کر جائے وہ میں نے دو ہی چیز دیکھی ہے، یا خاک شفا کو دیکھا ہے یا اور پھر بیان یہ ہے ایک صلوات کر دینا شفا ہے،
کائنات میں کوئی اور قرآن کے مقابلے پر خاک شفا کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر تو آؤ کہ جو ہر چیز کے لیے شفا ہو، ہر مرض کی دوا ہو، ہر درد کی دوا ہو۔ مجھے نہیں ملا دنیا میں نے بڑی حقیقہ سے پوچھا، ڈاکٹر سے پوچھا، معالجین سے پوچھا، علاج کرنے والوں سے پوچھا، طبیبوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی دوا ہے جو ہر مرض کے لیے دوا ہو، تو سب نے کہا کہ بلا ایسی کوئی دوا نہیں ہوتی جو ہر مرض کے لیے دوا ہو۔ اور چلیے آپ کا میڈیکل سائنس بہت آگے ہے، آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، میری بات کو قطع کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ اینٹی بائیوٹک ٹیبلیٹ ہوتی ہے جو ہر مرض میں شفا ہوتی ہے، تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایسی بھی دوا لا کے دو جو روحوں کے لیے شفا ہو۔ مجھے دنیا میں کوئی دوا نہ ملی کہ جو جسموں کے لیے بھی شفا ہو، روحوں کے لیے بھی شفا ہو۔ ایک قرآن ملا ہے جو روحوں کا بھی علاج کرتا ہے، جو جسموں کا بھی علاج کرتا ہے، اور میں خصوصیات قرآنی کے بارے میں اور کیا کہوں کہ یہ تو قرآن کا ایک نہج ہے۔ اب قرآن کا دوسرا نہج تو دیکھو، دنیا کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، پڑھ کے دیکھو، آپ کو ہسٹری پڑھانے والی اور بتانے والی کتاب جغرافی نہیں بتاتی، جغرافی بتانے والی کتاب آپ کو میتھمیٹکس نہیں بتاتی، میتھ سمجھانے والی کتاب آپ کو مسائل نہیں بتاتی، مسائل بتانے والی کتاب آپ کو علم حیوانیات نہیں بتاتی، علم حیوانیات بتانے والی کتاب آپ کو علم نباتات نہیں سکھاتی۔ مگر یہ شرف ہے قرآن کو کہ کوئی علم ہو وہ قرآن میں مل جائے گا، کوئی بات ہو وہ قرآن میں مل جائے گی، کوئی شعور ہو وہ قرآن میں مل جائے گا۔ مگر سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکے کہ قرآن کافی ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن کافی ہے، اس لیے کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ یہ اقرار مجھے بھی ہے، مگر ہمت ہو تو قرآن کو کافی کہہ کے دکھاؤ۔ قرآن سامنے رکھ کے مجھے نماز ہی پڑھ کے دکھا دو، قرآن سامنے رکھ کے مجھے زکات ہی نکال کے دکھا دو، قرآن سامنے رکھ کے مجھے نصاب خمس ہی بتا دو، قرآن سامنے رکھ کے آپ مجھے نماز پڑھ کے نہیں دکھا سکتے۔ آپ نے قرآن کو سامنے رکھا، نماز پڑھنا شروع کی، چلیے الحمد پڑھ دیا، نماز میں شروع میں آ گیا، آگے چلتے گئے، اب تشہد جو آخر میں ہے وہ شروع میں آ گیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا قائم بالقسط وہو العلم درجات۔ اب یہ آیت آ گئی، تشہد آخر میں ہے مگر قرآن کے شروع میں ہے، رکوع درمیان میں ہے مگر قرآن کے آخر میں ہے، سجدہ آخر میں ہے مگر قرآن کے بیچ میں ہے، تکبیر آخر میں ہے مگر نماز کے شروع میں ہے۔ تو مجھے کہنے دو کہ جس قرآن کو سامنے رکھ کر آپ نماز نہ پڑھ سکے وہ قرآن کیسے کافی ہو جاتا ہے؟ تو بتاؤ، قرآن سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کہا حیات مرسل اعظم کو دیکھیں گے، دور پیغمبر کو دیکھیں گے، دور مصطفیٰ کو دیکھیں گے، اور نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ تو مجھے کہنے دو کہ مصطفیٰ کے دور میں بھی قرآن سے نماز نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مصطفیٰ کے دور میں کافی نہ ہوا وہ بعد محمد کیسے کافی ہو گیا؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو پھر مجھے بتائیے، میں آپ سے ایک بات تو کہہ سکتا ہوں کہ لفظ بری نہیں تھی، مفہوم برا تھا۔ اگر کہنے والا اس مفہوم کے پیچھے ہو کے نہ کہتا ہمیں قرآن کافی ہے، یعنی آپ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں منبر سے کہ لفظ برے نہیں تھے، اگر لفظ برے ہوتے تو میں منبر رسول پہ دوہرا رہا ہوں، کہنے والا کہہ دیتا ہمیں قرآن کافی ہے، توریت کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے، زبور کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے، انجیل کی ضرورت نہیں۔ مگر کہنے والے کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کتاب میں جو بچوں کی پہلی بک ہوتی ہے، اگر اسی سے کوئی ثابت کر دے، وہ کشتال سے کتاب لائیے اور جا کر پوچھئے، اس سے سوال کیجئے
کتاب لے جا رہے ہیں، ہمارے بچے کو ایجوکیشن حاصل ہو جائے گی، تعلیم مل جائے گی، وہ کہے گا نہیں یہ کتاب کافی نہیں ہے، ایک معلم کا ہونا ضروری ہے، ایک مدرس کا ہونا ضروری ہے، ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جب ایک چھوٹا سا کتابچہ بغیر معلم کے پڑھایا اور پڑھا نہیں جا سکتا تو اتنی عظیم کتاب بغیر معلم قرآن کے کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ قرآن کافی ہے، یہ جملہ ناکافی ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ قرآن کافی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لائبریریاں ہوتی، معلم نہ ہوتے، مدرس نہ ہوتے، سکھانے والے نہ ہوتے، ٹیچرز نہ ہوتے، ادھیاپک نہ ہوتے، مگر وجود ہے سب کا، اس بات کی علامت ہے کہ کتابیں کافی نہیں ہوتی۔ اور اب میں اس منزل کی طرف آگے آپ کو ایک جملہ کہوں کہ دنیا کی اکیلی کتاب، خصوصیات قرآن کے حوالے سے چند باتیں ہیں اور میں اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ اکیلی کتاب ہے جو کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب موعظہ بھی ہے۔ میں عروج منبر سے، بلندی منبر سے آپ کی موجودگی میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ شرف اکلوتا صرف قرآن کا ہے جو کتاب موعظہ ہے۔ توریت موعظہ نہیں، زبور موعظہ نہیں، انجیل موعظہ نہیں، صحیفے موعظہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی سوچ کے کہہ رہا ہوں۔ توریت موسیٰ پہ نازل ہوگی، توریت موعظہ نہیں، موسیٰ کا عصے کو سانپ بنا دینا موعظہ ہے۔ انجیل عیسیٰ پہ نازل ہوگی، انجیل موعظہ نہیں، کتاب ہدایت ہے، کتاب الہی ہے، کتاب مقدس ہے، مگر موعظہ نہیں۔ عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا موعظہ، زبور موعظہ نہیں، کتاب ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، لائق احترام کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، اعمال کی کتاب ہے، اس وقت کی شریعت کی کتاب ہے، مگر کتاب ہدایت ہے، کتاب موعظہ نہیں۔ زبور کتاب ہدایت، کتاب موعظہ نہیں، بلکہ داؤد کا تلاوت کرنا
محمد کے سلسلوں کو چھوڑ کے گئے. ایک محمد گیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, اور آج بھی ایک محمد باقی ہے. عبداللہ کہنے جا رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. قرآن کتاب معجزہ, اس کے معجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی وارث قرآن, کوئی وارث کتاب. اب میں ایک روایت سناؤں آپ کی خدمت میں. ایک یہودی آیا اور آ کے سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ, آپ کے کتنے صحابی ہیں, کتنے خلیفہ ہیں, کتنے امام ہیں, کتنے جانشین ہیں؟ نبی نے کہا, میرے پہلے جانشین کا نام ہے علی, میرے دوسرے جانشین کا نام ہے حسن, میرے تیسرے جانشین کا نام ہے حسین, میرے چوتھے جانشین کا نام ہے زین العابدین. 12 کے نام محمد نے بتائے. نبی نام لیتے جاتے ہیں. یہ کہتا ہے لقد صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. یہ نام لیتے جاتے ہیں. یہودی کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا. پوچھنے کیا آیا ہے؟ اپنی کتاب میں پڑھ کے آیا, موسیٰ کا امتی یہودی, اور آ کے نبی سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اسلام بتائیے, آپ مجھے اپنی حقانیت بتائیے, آپ مجھے اپنی صداقت بتائیے, آپ مجھے قرآن بتائیے, آپ مجھے اپنی شریعت کے رموز بتائیے, بلکہ پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جانشین کتنے ہیں؟ نبی نے کہا میرے پہلے جانشین کا نام ہے علی. یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا. دوسرے کا نام حسن, یہودی کہتا ہے آپ نے سچ کہا. تیسرے کا نام ہے حسین, یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا. توجہ رکھیے, 12 کا نام نبی نے لیا. 12 مرتبہ یہودی نے لقد صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا. آپ نے توجہ نہیں دی. دیکھیے نبی نے اس کی تصدیق نہیں کی, اس نے نبی کی تصدیق کی. اگر نبی اس کی تصدیق کر دے تو نبوت کے دائرے سے خارج ہو گئے. میں بہت باریک بات کہہ رہا ہوں, کسی فاسق کی تصدیق نبی نہیں کر سکتے. لہذا نبی کی تصدیق وہ کر رہا ہے. اور تصدیق کا نام کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ محترم مجمع بتائے, یہ مبارک مجمع بتائے, یہ فضیلتوں والا مجمع بتائے کہ تصدیق رسالت کا نام ہی تو اسلام ہے. اس نے کیا کہا؟ 12 مرتبہ کہا لقد صدقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا, آپ نے صحیح فرمایا, آپ نے درست فرمایا. بھائی کمال ہے, تصدیق رسالت کا نام ہی تو اسلام ہے. آیا تھا یہودی, مسلمان ہو کے لوٹا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کلمہ پڑھا, اسلام پڑھا, خانہ کعبہ کا طواف کیا, قرآن کی تلاوت کی, نبی کے پیچھے نماز پڑھی, نبی کے ساتھ روزہ رکھا, نبی کی مائیت میں بیٹھا, نبی کی صحابیت میں بیٹھا, کچھ بھی نہیں, بس 12 کی تصدیق کر دی. نام لیتا رہا, نبی تصدیق کرتے رہے. آیا تھا یہودی, مسلمان ہو کے لوٹا. تو مجھے کہنے دو کہ اسلام ان 12 کی تصدیق کا نام ہے. کسی اور چیز کا نام اسلام نہیں. مجھے نہیں ملا. یہ ناظر مبتد کتاب کا نام ہے, جا کے پڑھ لو. ملا مبین فرہنگی کی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کہیں نہیں روایت میں کہ نبی نے کہا ہو کلمہ پڑھ, نبی نے کہا ہو اسلام پڑھ, نبی نے کہا ہو چل میرے ساتھ نماز پڑھ. تصدیق کی اور چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس رسول کی تصدیق کا نام ہے اسلام. نہیں, میں بات کو ذرا سطح عمومی پہ کہوں. کتنا بڑا شرف ہے فرزند رسول ہونا, کتنا بڑا شرف ہے محمد کے گھر میں پیدا ہونا, کتنا بڑا شرف ہے جانشین مصطفیٰ ہونا, کتنا بڑا شرف ہے مسند رسالت پر بیٹھنا, کتنا بڑا شرف ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا جو نبی ہوتے تو کرتے. مگر جملہ سنیے گا, مامون رشید کا دربار اور میرے 8ویں امام کا گزر ہوا. مامون نے روک کے پوچھا, مولا
بات پہ آپ کو سب سے زیادہ ناز ہے؟ توجہ رکھیے، اس نے کہا، مامون رشید نے میرے 8ویں امام سے کہا، اس بات پہ فخر ہے؟ میرے 8ویں امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اس بات پہ فخر ہوگا؟ کہا اس بات پہ کہ وحی کا چراغ آپ کے گھر میں جلا؟ کہا یہ بھی لائق پہ فخر ہے۔ کہا تم خان مادہ رسالت میں پیدا ہوئے؟ کہا یہ بھی لائق پہ فخر ہے۔ کہا تمہارے جد نبی، یہ بھی فخر کی بات ہے۔ تمہاری جدہ جناب زہرا، کہا یہ بھی فخر کی بات ہے۔ وہ کہتا رہا دربار میں، امام تصدیق کرتے رہے، یہ بھی فخر کی بات ہے، ہاں یہ بھی فخر کی بات ہے۔ اچانک سوال کیا، مولا تو سب سے بڑا فخر کیا ہے؟ میرے امام نے مسکرا کے کہا، فخر سننا چاہتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ پہلا بھی نفس محمد تھا، یہ 8واں بھی نفس محمد ہے۔ توجہ رکھیے گا، اماموں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جیسا پہلا نفس محمد تھا، ایسے 12 کے 12 نفس محمد ہے، ایسے سارے کے سارے نفس رسول ہے۔ اب قرآن پر یہ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، میں ذرا سا آج آپ کی خدمت میں تھوڑی سی خشک باتیں کرتا چلوں۔ نفس کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ وہ نفسی وما سواہا، ہمیں قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہتر بنایا۔ توجہ رکھیے گا، اور اللہ نے نفس کی قسم کھا کے اسے الہام کیا کہ ہم نے اسے اچھائی کا بھی الہام کیا، ہم نے برائی کا بھی کیا، اس کی مرضی، چاہے راستہ خیر پہ چلے چاہے شر کے راستے پہ چلے، ہم اسے روکنے ٹوکنے والے نہیں۔ ہم نے تو آپ کو اختیار دیا ہے، ہم نے نفس کو بنایا، اور کتنا پاکیزہ بنایا، کتنا بہترین بنایا، اور کتنا زبردست بنایا۔ مگر آپ سے سوال کر رہا ہوں، نفس آپ کے اندر بھی، نفس میرے اندر بھی، ہر زیرو کے اندر اللہ نے نفس کو رکھا، ہر جان کے اندر نفس کو رکھا، مگر معین کر کے بتائے، مشخص کر کے بتائے، آپ بتائیے مجھے معین کر کے نفس کہاں ہے؟ آپ کے سر میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے سینے میں، آپ کے پیروں میں، کہاں ہے نفس؟ توجہ رکھیے گا، کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہو تو میری بات کی تصدیق کرے، نفس ہے کہاں؟ صرف سر میں نہیں، پیروں میں نہیں، یعنی مانو تو ہر جگہ، نہ مانو تو کہیں نہیں۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ہر جگہ نفس، انگلی کٹی تکلیف ہوئی نفس ہے، سر میں چوٹ لگی تکلیف ہوئی نفس ہے، پیر میں کانٹا چبھا تکلیف ہوئی نفس ہے، یعنی نفس ہے بھی اور نہیں بھی۔ پروردگار نفس کو کہاں رکھا؟ کہاں؟ نظام جسم میں، نظام بدن میں، تمہاری باڈی میں، تمہارے جسم کے اندر، تو پروردگار جگہ تو بتا، کہا جگہ موجود نہیں، یعنی ہے بھی اور دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو یہی تو کمال ہے کہ جو پروردگار جسم کے نظام میں نفس کو رکھے اور دکھائی بھی نہ دے، وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ پوری کائنات میں امام بھی ہو اور دکھائی بھی نہ دے۔ توجہ رکھیے، اللہ نے نفس کی قسم کھا کے کہا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس کو بنایا اور کتنا بہتر بنایا، مگر اعتبار منبر کی قسم کوئی نہیں آپ میں سے، نفس سب کے اندر ایک ہے، کتنا ہی مقدس ہو، کتنا ہی محترم ہو، کتنا ہی مومن ہو، کتنا ہی شریف ہو، کتنا ہی بخیل ہو، کتنا ہی کنجوس ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نفس سب کے اندر ایک ہے، دو نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک ہی نفس اللہ نے رکھا ایک انسان کے اندر، مگر ہے کوئی ذات کہ جس کے اندر دو نفس رکھے؟ ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا، کون ہے جس کے اندر دو نفس رکھے؟ سب کو ایک نفس دیا، مگر ایک ذات ایسی ہے جسے دو نفس دیے، کون ہے؟ محمد کو دو نفس دیے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟
امین بھی تو ہے، امانت دار بھی تو ہے، امانتیں تو لوٹائی نہیں، لہذا اگر چلے جائیں اور امانتیں کسی کو نہ دے تو وقار امانت پہ حرف آ جائے۔ ذرا سا بیدار ہو جائے، میرا ساتھ دیتے رہیے۔ دو منزل ہیں نبی کے سامنے، دو مرحلے ہیں، دو مسئلے ہیں۔ پہلا مرحلہ نبی کو اپنی جان بچانا، اس لیے کہ جان کو بچانا ہے واجب، اور دوسری منزل ہے وقار امانت کو بچانا۔ اگر امانت دیے بغیر چلے جائیں تو لوگ کہیں گے ہماری امانت کو لے کے چلے گئے، امین تھے، صادق تھے، مصدق تھے، اتنا نام تھا۔ دامن ایمان پر، دامن امانت داری پر حرف آ جائے، اگر محمد امانت دے کر نہ جائے تو دو مسئلے نبی کے سامنے شب ہجرت، ایک یہ ہے کہ جان کو بچانا، دوسرا یہ ہے کہ امانت داری کو بچانا۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں دو نفس دیں گے، ایک نفس لے کے چلے جانا، جان بچ جائے گی، ایک کو بستر پہ چھوڑ جانا، امانت ادا ہو جائے گی۔ اب دو نفس ہے نبی کے پاس، ایک کو لے کے چلے گئے، ایک کو بستر پہ سلا کے چلے گئے۔ ہم یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بستر پہ لیٹنا وہ بھی نبی کے، ایسا ویسا ہوتا تو لیٹ نہیں سکتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، لیٹ نہیں سکتا تھا۔ بات خطرے کی نہیں تھی، خطرے سے زیادہ، سننا سنیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطرہ نہیں تھا، لیکن بات خطرے کی نہیں تھی، خطرے سے زیادہ مسند رسالت پر لیٹنے کی بات تھی۔ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے خطابت کا جملہ کہہ رہا ہوں، ارے جس مسند رسالت پہ بیٹھنا صحیح نہ ہو اس پر کسی کا لیٹنا کیسے صحیح ہوگا؟ بیٹھ تو سکتے ہیں، اور یہاں بات ہے لیٹنے کی، بیٹھ کے دکھائیں کچھ، اور اگر استشہاد روایت سے نہ کروں اور دلیل نہ دوں تو مجھے کہیے کہ لقلقۂ لسانی ہے، خطابت میں زور نہیں۔ ابو سفیان، ان کی بیٹی ام حبیبہ، واقعہ سنا ہوا ہے۔ جب میں اس واقعے کو آج اپنی ڈائری میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آئی، ممبر رسول کی قسم۔ اور کیوں ہنسی آئی؟ کہ باپ ابو سفیان پیغمبر سے 86 جنگیں لڑنے والا، اور بیٹی رسول کی زوجہ ام حبیبہ، اب دنیا بھی نہیں سمجھی کہ اگر ہم رشتوں کو مانتے تو رسول کے اس سسر کو برا نہ کہتے۔ اگر ہم رشتوں کا فخر کرتے تو رسول کے اس سسر کو برا نہ کہتے۔ ابو سفیان ہے اور آیا ہے پیغمبر سے ملنے کے لیے، ہجرت کے بعد کا واقعہ، اور میں ہجرت میں شامل کر کے سنا رہا ہوں۔ آیا ملاقات کے لیے، اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے گھر میں آیا۔ اچھا بتائیے، میں بھی کسی کا داماد ہوں اور آپ میں سے اکثر لوگ بھی داماد ہوں گے۔ اگر آپ کی گھر میں جو محترمات ہیں، ویسے تو بیویوں کا تذکرہ شرافت میں کرنا بھی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ کسی نے سن لیا تو مقدمہ قائم ہو سکتا ہے، مگر آپ تشریف لے جائیں اور آپ کی بیوی آپ کے سسر صاحب یعنی آپ کے والد کے نیچے سے بستر اٹھا لے تو آپ کیا کہیں گے؟ سلیقہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، کلچر اچھا نہیں ہے، گھرانہ اچھا نہیں ہے، کس جنگل کی ہے، کس علاقے کی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں، مہمانوں کی خاطر کی جاتی ہے۔ ارے کچھ بھی تھا، آپ کو بستر نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ابو سفیان آیا ہے اپنی بیٹی ام حبیبہ زوجہ پیغمبر سے ملنے کے لیے، اور جیسے ہی گھر میں اجازت لے کے داخل ہوا، ام
بات ہے. اور نبی نے علی کی طرف دیکھ کے کہا میرے شریک نور میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اور عباس بھائی انہیں بھائی جملہ سنیے گا, عجیب و غریب جملہ ہے جو تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے گی یا نہیں. مشہور جملہ ہے آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں. یا علی یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ آپ کی جان بچ جائے گی یا نہیں؟ آپ کو تو سوال کرنا چاہیے تھا کہ میں بچ جاؤں گا یا نہیں, مگر پوچھا اتنا کہ آپ کی جان بچے گی یا نہیں. دیکھیں واقعہ پرانا ہے مگر جملہ نیا ہے. یا علی یہ کیوں پوچھا کہ آپ کی جان بچے گی یا نہیں؟ کہا یہ پوچھ ہی کے تو اپنی جان کی قیمت بتا رہا ہوں. شریعت آ گئی, اسلام آ گیا, قرآن آ گیا, مگر کمال یہ ہے کہ سجدہ شکر کا تذکرہ نہ قرآن میں نہ سیرت پیغمبر میں, بلکہ محدث دہلوی نے لکھا اپنی کتاب میں مدارج النبوت کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو تاریخ میں علی نے کیا. نہ اس سے پہلے قرآن میں تذکرہ تھا, نہ اس سے پہلے سیرت پیغمبر میں تذکرہ تھا. پہلا سجدہ شکر علی نے کیا. اب پتا چلا کہ اسلام صرف مصطفیٰ کے قدموں پہ نہیں چلتا بلکہ علی کے اشاروں سے بھی اسلام علی کر دے تو اسلام علی کا سجدہ دلیل ہے. سجدہ شکر کیا, لیٹ گئے, اور کس کے حکم پر لیٹے؟ رسول کے. دیکھیں ہجرت سنی ہوگی مگر یہ گوشہ جس کے لیے میں نے آپ کو رحمت دی ہے مسلسل پہ ہم متواتر 3 گوشے سناؤں گا. پہلا گوشہ سنیے گا ہجرت پیغمبر اسلام کا. لے گئے 53 برس کا سن تھا نبی کا ہجرت کے وقت. جو لوگ مجلس کو بہت دنوں سے سماعت فرما رہے ہیں, بڑے بڑے علماء کو سنا ہے, ان سے پوری تائید چاہ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. 53 برس کا سن اور 25 برس کا سن ہے علی کا. قسم کھا کے بتاؤ کہ جس معاشرے میں روز ایک دوسرے کو دیکھتے ہو وہ نہیں جانتے کہ کس کا قد کیسا ہے. جب اللہ نے جناب مریم کو بشارت اولاد دی, توجہ رکھیے گا, تو مشرق کے مکان میں جناب مریم غسل کے ارادے سے گئی. قرآن کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے, ایک لفظ بھی غلط کہوں تو مجلس ریکارڈ ہے, آپ مجھ سے پوچھ لیجئے, میں ایک حرف کی ضمانت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں. جب اللہ نے جناب مریم کو بشارت دی اولاد کی, مشرق کا ایک مکان اور جناب مریم ارادہ غسل سے گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غسل کرنے لگی یا غسل کر لیا, احتیاط رکھیے گا, معصومہ ہے. غسل کے ارادے سے
زبان سے جملے نکلے اعوذ باللہ منکا ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس نے کہا گھبرائیے نہیں مریم معصومات، گھبراؤ نہیں، میں عام انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ اور قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے فرشتے کو بشر کی شکل دے دی۔ قرآن ہے، جھٹک کے ہاتھ اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن کی آیت نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لو، اور اگر آیت ہو تو مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ جس خدا نے فرشتے کو انسان کی شکل دے دی، وہ فرشتے کو محمد کی شکل دے کے شب ہجرت کیوں نہیں لٹا رہا ہے؟ مستحکم استدلال بتا رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ کے دشمن کو اللہ نے صلیب پر چڑھایا اور جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا اور شکل دے دی، دشمن کو عیسیٰ کی شکل دے دی۔ ایک پکڑ بات، یہ تو دشمن عیسیٰ، یہ عیسیٰ کے جان لیوا، یہ عیسیٰ کو مارنے والے، یہ عیسیٰ کو قتل کرنے والے، یہ عیسیٰ کی جان کو ختم کرنے والے، تو انہیں شکل دے رہا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو بچایا، عیسیٰ کے دشمن کو شکل دے دی۔ باہر مسلمانوں، عیسیٰ کے دشمن کو عیسیٰ کی شکل مل جائے تو تمہیں یقین آتا ہے شب ہجرت علی کو محمد کی شکل مل جائے، آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ چلیے چھوڑیے، اب لٹایا، اور لٹانے کے بعد بس آخری کوشش کی طرف آ رہا ہوں، اور ساری کوشش چادر کے نیچے علی لیٹے ہیں، اور ثابت یہ کرنا ہے کہ نبی لیٹے ہیں۔ خوف کے عالم میں کسی کی نقل نہیں ہوتی۔ میرے چلنے کا انداز، اگر میں اپنی چال کا انداز خطیب ایمان علامہ مرحوم سید مظفر حسین طاہر جرملی جیسا بنا بھی دوں، اور خدا نہ خواستہ گھنٹہ گھر پہ کوئی حادثہ ہو جائے، گولیاں چلنے لگے، کوئی اور مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، تو ساری چال بھول جاؤں گا۔ 40 ننگی خون کی پیاسی تلواروں میں علی رسول بن کے سو رہے ہیں، اور جملہ کہہ دوں کہ علی کو علی بننے میں اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا رسول بننے میں تھا۔ سوئے، خوف کے عالم میں نقل نہیں ہوتی، اور دوسرا مقام ہے سوتے وقت نقل نہیں ہوتی۔ اگر جاگتے میں نقل ہو جائے تو سوتے میں نقل نہیں ہوتی، مگر علی نے سو کے بتایا جن کی نیند بھی حدود ادائے مصطفیٰ سے باہر نہ ہو۔ سو کے رسول بن کے بتایا ہماری نیند بھی حدود ادائے مصطفیٰ سے باہر نہیں۔ اچھا سو رہے ہیں علی، بس ختم کر رہا ہوں وعدے کے مطابق۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک بھی مجمع کا محترم مومن، میرا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، اس مجلس میں آنے والا پڑھ تو جائے مگر کم نہ ہو، یہ میری خواہش ہے، میری گزارش ہے، میری التماس ہے۔ پر جملہ سنیے گا اور فضائل کے سلسلے کو ختم کر رہا ہوں۔ لیتے ہیں علی نبی بن کے، لیتے ہیں ولی نبی بن کے، اور اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہاں مصطفیٰ لیتے ہیں، اور ہجرت کا وہ گوشہ۔ اب دیکھیے یہ اتنی معتبر سماعتیں بیٹھی ہیں، اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اب تک تو میں نے جوانوں کے لیے پڑھا، مجلس سے انہیں بھی تو کوئی تبرک ملے۔ اب جو تبرک ہے وہ صرف بزرگوں کے لیے، جوان سمجھ لے تو
لیتے ہیں علی، تدبیر الہی یہ ہے کہ مصطفیٰ بن کے لیٹو، علی نبی بن کے لیٹے، اللہ نے تدبیر کی، ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی۔ اچھا کمال ہے، لیٹے ہیں علی، قدرت کو ثابت کرنا ہے رسول بنا کے کہ رسول میں لیٹے ہیں، اور جہاں رسول ہے وہاں اللہ کو ثابت کرنا ہے کہ یہاں رسول نہیں ہے۔ اور ساری ہجرت ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، تدبیر الہی کیا ہے؟ جہاں محمد نہیں ہے وہاں اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہاں محمد ہے، اور جہاں محمد نہیں ہے وہاں اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہاں محمد ہے۔ بستر پہ محمد نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ثابت کرے کہ محمد ہے۔ غار میں محمد ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ثابت کرے کہ محمد نہیں۔ بھائی کبوتر سے انڈے دلوائے، مکڑی سے جالا بنوایا، جو ہے نا، یعنی جہاں محمد ہے وہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں محمد نہیں، اور جہاں محمد نہیں ہے وہاں ثابت کرنا ہے کہ یہاں محمد ہے۔ توجہ رکھیے گا، پھر جملہ سنیے، بستر پہ نبی نہیں ہے، ثابت کرنا ہے کہ نبی سو رہے ہیں، غار میں محمد ہے، اور ثابت کرنا ہے کہ یہاں محمد نہیں ہے۔ تو یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ قدرت کرے تو اسے حفاظت رسول کہتے ہیں، شیعہ کرے تو اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ جب اسے قدرت کرے تو حفاظت رسالت کہتے ہیں، اور جب اسے شیعہ کرے تو اسی حالات کے پیش نظر ان افعال کے کرنے کو تقیہ کہتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں شیعہ، تقیہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ، وہ جھوٹ اس سچ سے کہیں بہتر ہے جسے بول کے فساد ہوتا ہو، وہ جھوٹ جس سے کسی کی جان بچتی ہو۔ فقہ جعفریہ میں جھوٹ کا بولنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے، مگر حالات کے پیش نظر، ہاں میں جانتا ہوں جہاں آپ کا ذہن جا رہا ہو، اگر شوکت اسلام کو خطرہ ہو، اگر بیضہ اسلام کو خطرہ ہو، اگر دین کی آبرو کو خطرہ ہو، اگر شریعت کے تقدس کو خطرہ ہو، اگر آپ کی پہچان کو خطرہ ہو، اگر ملت بیس کو خطرہ ہو، اگر قوم کو خطرہ ہو، اس وقت تقیہ نہیں ہے۔ اگر اس وقت تقیہ ہوتا تو حسین بھی تقیہ کرے، مگر نہیں، شوکت اسلام خطرے میں تھی، آبرو اسلام خطرے میں تھی، شریعت خطرے میں تھی، شریعت کی پاکیزگی خطرے میں تھی۔ اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حسین نے کائنات سے بہترین گلدستوں کو چنا، اور کیسے کیسے چنا ہے عزیزو، ربط مسائل کے لیے سن لیجئے گا کیسے کیسے چاہنے والے سہیل ابن قین بجلی ایسے ہی نہیں آگے کہ حسین گھر میں بیٹھے تھے اور سب وہیں سے ساتھ چلے، کوشش کی حسین نے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، حسین تو چلے تھے، 18 کو لے کے چلے، کس کس طرح اکٹھا کیا، سفر میں جا رہے ہیں حسین، اور کچھ مقام پر دیکھا کہ جہاں حسین رکتے ہیں وہاں زبیر نہیں رکتے، جہاں زبیر رکتے ہیں وہاں حسین نہیں رکتے۔ ایک منزل ایسی آ گئی جب سہیل ابن قین بجلی اس جگہ میں رکے جہاں حسین کی قیام گاہ سے تھوڑا سا فاصلہ تھا، جب علم ہوا حسین کو کہ یہ زہیر قین ہے تو کسی اور کو نہیں بھیجا، عباس کو بھیج سکتے تھے، اور محمد کو بھیج سکتے تھے، قاسم کو بھیج سکتے تھے، مگر شبیہ پیغمبر علی اکبر، اور بھیج کے کہا میرے بیٹے میرے نانا کے صحابی زہیر کو بلا کے لاؤ، اور کہنا کہ حسین بلا رہے ہیں۔ جملے سنیے گا عزیزو، زہیر قین
اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب علی اکبر نے سلام کیا۔ عجب نہیں، روایت میں جملہ نہیں ہے، اضافہ خطابت ہے، مگر کہنے کو جی چاہتا ہے عجب نہیں کہ جب اکبر نے سلام کیا ہو تو سلام مصطفیٰ بھی یاد آ گیا ہو، سلام محمدی یاد آ گیا، اور جیسے ہی سلام کیا زہیر نے باہر نکل کے دیکھا، خیمے کی چلمن سے دیکھا، کون؟ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر، تم آئے ہو، بابا جان نے آپ کو بلایا ہے۔ زہیر چلے، جب زہیر کے چلنے کا علم حسین کو ہوا، کیا مرتبہ ہے اس صحابی حسین کا جس کے استقبال کے لیے اپنے خیمے سے حسین چل رہے ہیں، ادھر سے زہیر چلے اور ادھر سے حسین چلے، ایک منزل پر آ کے رکے، جبل مشیت دیکھو، حسین نے سلام کیا، زہیر نے جواب دیا، حسین نے پوچھا زہیر اس مقام کو پہچانتے ہو؟ زہیر نے ارد گرد دیکھا، ہاں فرزند رسول کچھ یاد آ رہا ہے۔ کہا زہیر یہ وہی مقام ہے جہاں ایک دن میرے نانا رسول تمہارے سامنے کھڑے تھے۔ زہیر کو یاد آیا، ہاں ہاں ایسا تو ہوا تھا، یہی جگہ تھی، یہی درخت تھے، یہی فضا تھی، یہی ماحول تھا۔ کیا کہا تھا؟ بھول گئے زہیر میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہ اپنی فرزند رسول یاد دلاؤ۔ زہیر میں موجود نہیں تھا، علم نبوت کے ذریعے جانتا ہوں، میرے نانا نے کہا تھا اے زہیر جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہوگی، ایک حصہ میری آل کا دشمن ہوگا، ایک حصہ میری آل کا طرفدار ہوگا۔ زہیر کس کا ساتھ دو گے؟ تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی آل کا ساتھ دوں گا۔ زہیر کو یہ یاد آیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔